نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ بنی اسرائیل کے قصے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتا ہے جس میں بنی اسرائیل خود بھی اختلاف کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے بتایا کہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کا اختلاف تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، ورنہ بنی اسرائیل کے قصوں کا ہمیں کیا پتہ ہوتا۔ ان کی جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن کے ذریعے سے ہوئی ہیں، ورنہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ ہوتا۔ کہ فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، تو وہ بھی اختلاف کرتے تھے، آج مسلمان بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تو اختلاف جو ہے نا جی، ایک تو وہ اختلاف ہے جو جس طرح کے چار اماموں نے آپس میں کیا ہے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، وہ بڑے بڑے فقہات ہیں، ان کا اختلاف تو علم کے بنیاد پر تھا، اور ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہماری مرضی پر ہوتا ہے کہ ہم چاہیں مانے چاہیں نہیں۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک بتائیں گے کہ یہ جو تم اختلاف کرتے تھے یہ تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اختلاف لوگ کرتے ہیں تو فرقے بنتے ہیں۔ پھر قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے۔ باقی انبیاء کو معجزے ملے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ وہ عصا ڈالتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے کہ وہ مردوں کو کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ النا لہ الحدید، وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا ریشم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جو چاہتے ہاتھ سے بناتے۔ سلیمان علیہ السلام کو مختلف معجزے ملے، لیکن حق اور سچ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ معجزے اب دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ معجزے ان نبیوں کے ساتھ، اگر اب کوئی کہے نا کہ عصا سے تم کیا کر دو، عصا ڈال دو سانپ بن جائے، نبی تھے، ان کے ہاتھ پہ اللہ نے دکھائے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ قرآن کی شکل میں۔ یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علمی معجزہ ہے، ایسا معجزہ کہ حضور کے بعد بھی یہ موجود ہے، اور چیلنج بھی کرتا ہے کہ ہے میرے جیسا تو کوئی لے کر آ۔
وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے جی؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اگر ہدایت لینی ہے تو کہاں سے لیں گے جی؟ قرآن سے لیں گے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن اپنے حکم سے تمہارے درمیان فیصلے کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ غالب ہے اور جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا اختلاف کرتا ہے تو وہ فیصلے فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو سب کا بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ یہ جو آج کل فلسطین کی جنگ ہے نا، تو جنگ ٹھیک ہے، ہتھیار تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہتھیاروں سے کامیابی نہیں ہوتی ہے، کامیابی اللہ پہ توکل سے ہوتی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو ایسی جگہ سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں کہ انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور آپ حق راستے پر ہیں، سچ کھلے حق راستے پر ہیں۔ آپ کا راستہ جو ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کرتے ہیں نا جی کہ اسلام کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں جی کہ یہ ہے، وہ فرمایا کہ حق راستہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے کہ حق راستہ کون سا ہے؟ حضور کا راستہ، اسلام کا راستہ۔ پھر فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ منہ پھیر کے جا رہے ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے حق بات کو سننے کی، تو گویا کہ اندھا ہے، گویا کہ وہ بہرا ہے، اس کو سنائے، وہ جا رہا ہے، منہ پھیر کے جا رہا ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں اور حقیقی جو مردے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، ان میں پھر مردے سنتے تو ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس لیے سلام ڈالتے کہ وہ سنتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کرتے ہو، واپس ہوتے ہو، تو تمہارے جوتیوں کی وہ آواز سنتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، سنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی سنتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سنتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھے قبر کے پاس تو وہ خود سنتے ہیں، اور یہاں سے نہیں سنتے۔ یہاں سے جو درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں۔ لگاتار فرشتے لگے ہوئے ہیں، آپ کا درود پیش ہو رہا ہے۔ اگر آپ روزے پہ پڑھیں گے تو حضور سنیں گے، لیکن اس میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اگر سنتے بھی ہیں تو وہ بول نہیں سکتے، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہاں تو زندہ نہیں سنتے تو مردے کہاں سے سنیں گے؟ ہاں جی، وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ وہ کہ 50 سال سے ہم زندوں کو سنا رہے ہیں، وہ نہیں سنتے تو مردے کیا سنیں گے؟ فرمایا کہ 50 سال سے ہم زندوں کو سنا رہے ہیں، یہ نہیں سنتے تو مردے۔ تو لوگ اس اختلاف میں پڑ جاتے کہ مردے سنتے ہیں، چلو سنتے ہیں، تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بس اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ ہاں، دعا کا حکم ہے، اب ان کے لیے دعا کرو، قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو اور سب کے لیے دعا کرو۔ یہاں مسلمان اس میں لگے ہوتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اگر سنتے بھی ہے تو آج تک کسی نے جواب دیا ہے ہمیں؟ ہم میں سے کسی نے ان کا جواب سنا ہے؟ تو فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ
مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں کو سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائے، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ہدایت نہیں سکتے ہیں ان کے گمراہی سے۔ ایک آدمی اندھا ہے، اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا ہے، ہدایت دل سے ملتی ہے نا، تو فرمایا کہ آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو فرما برداری والے ہیں۔ اب فرما بردار صحابہ کرام کس طرح سنتے تھے؟ اس طرح سنتے تھے کہ جس طرح ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، ایسا شوق سے سنتے تھے۔ تو ہم تو دل لگا کے نہیں سنتے، اس لیے پھر سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور آخر میں فرمائے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت قریب آ جائے گی، قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، ان الناس کانوا بہ، جو لوگوں کے ساتھ تکلمہم، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ تو فرمایا آج تم انبیاء کی باتیں، علماء کی باتیں یہ نہیں سنتے، اس وقت اس جانور کی باتیں سنیں گے۔ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں جس طرح کی سورج مغرب سے نکلے گا، ہاں جی، اور جانور نکلے گا، تو وہ جانور جو ہے وہ صفا پہاڑی پھٹے گی، وہاں سے نکلے گا، بڑا بیل کی طرح جانور ہوگا، باتیں کرے گا، وہ پھر کہے گا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن اس ٹائم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس ٹائم ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وہ جب بتائے گا نا، پھر بندہ کہے گا یار میں تو منافق بن گیا، اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کی ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ وہ قبول کیا جائے گا۔ اس لیے ایمان کب تک قبول ہوتا ہے؟ جب تک نزع شروع نہیں ہوتا، ما لم یغرغر، جب غرغرہ شروع ہوتا ہے نا اس کا، نزع کا، پھر فلم چلتی ہے، سامنے باتیں آتی ہیں، پھر کہتا ہے یار ابھی میں مانتا ہوں، لیکن پھر وہ ماننا قابل قبول نہیں ہوتا۔ جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور ہوگا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پہ قیامت واقع ہوگی، قریب ہوگی، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے پھر باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لیکن فرمایا کانوا بآیاتنا لا یوقنون، پھر وہ ہماری باتوں پہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، لیکن پھر وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو آج کی ان آیات میں قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور توکل اللہ پر، اور مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ مردے سن سکتے ہیں، اگر سنے بھی تو جواب نہیں دے سکتے، اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ ہمیں عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔